اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیۃ اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کے بابرکت نام کے ساتھ، اس کے کلام بابرکت کے ساتھ گفتگو کو آغاز کیا۔ سورہ احزاب میں خدا رسول کو ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول کے اندر اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل موجود ہے۔ لیکن جب کسی معصوم کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں، لیکن آخرت کا جب ذکر آتا ہے، مرنے کے بعد کے مقامات، تو ہم کہتے ہیں وہ جہاں ہم وہاں۔ اور خواتین کے رول ماڈل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، اور پھر 4 عورتوں کا تعارف کرتے ہیں۔ ایک آسیہ بنت مزاحم ہے، ایک مریم بنت عمران، ایک خدیجہ بنت خویلد، اور ایک شہزادی کونین سلام اللہ علیہا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے نمونہ عمل کے لیے آسیہ بنت مزاحم کافی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی یا انسانوں کی نفسیات رسول بہتر سمجھتے تھے۔ بہترین عورتیں تعارف کرایا 4، لیکن جب رول ماڈل کی بات کی، اگر آسیہ کے علاوہ کسی اور کو کہا جاتا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہیں، تو کہتے وہ کہاں اور ہم کہاں۔ جناب مریم بنت عمران مادر عیسیٰ علیہ السلام، ہم کہتے وہ کہاں، مقام عصمت پر فائز ہیں، خدا نے ان کا اصطفیٰ کیا ہے، ان کی تو عصمت بھی انوکھی ہے، نرالی ہے۔ اور کبھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہتے ہو وہ کہاں اور ہم کہاں، وہ تو رسول جیسا شریک حیات رکھتی تھیں۔ اور اگر شہزادیہ کونین کی بات کریں تو حتماً یہی کہیں گے وہ کہاں جو کہ سر کائنات ہیں، اور ہم کہاں۔ اسی لیے رسول نے ان خاتون کو نمونہ عمل کے لیے کہا کافی ہیں جو ایک ظالم کے گھر پر ہیں، جو فرعون کی زوجہ ہیں۔ فرعون جو آج تک ظلم، جبر، سختی، ناروائی کے لیے ایک سمبل بن گیا ہے۔ کسی کے ظلم کو تذکرہ کرنا ہو کہتے ہیں یہ تو فرعون ہے، فرعون وقت، جو اصلاً فرعون کی زوجہ تھیں اور ایسے ایمان کے مرتبے پر تھیں۔ رسول نے کہا تمہارے نمونے کے لیے وہ کافی ہیں۔ یعنی غیر معصوم کو جب وہ اختیاری طور پر اس کردار پر پہنچ جائے کہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن جائے، تو ماضی میں اگر ہم دیکھیں گے تو آسیہ بنت مزاحم نظر آئیں گی، اور اگر زمانہ رسول کے بعد دیکھیں گے، اور ہمارے لیے تو وہ بھی ماضی ہی ہے، لیکن بعد رسول دیکھیں گے تو ہمیں ایک اور بیوی نظر آئیں گی جنہیں مادر ابوالفضل العباس، جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین کہا جاتا ہے۔ جناب ام البنین وہ کردار ہیں، وہ نمونہ ہیں جنہوں نے اپنے کردار، اپنے ایمان، اپنی عقل، اپنی معرفت کے ذریعے اپنے نسبی کمال کو نفسی کمال کے ساتھ ملا دیا۔ اگر ہم آغاز دیکھیں اس شہزادی کا کہ اس خانوادے میں آنے سے پہلے ان کا تعارف کیا تھا، تو بی بی ام البنین کا ذکر شروع ہوتا ہے ایک مشورے کے ذریعے، جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل مولا علی سے 20 سال عمر میں بڑے ہیں، 20 سال بڑے ہیں، گویا جس وقت مشورہ لیا گیا ہوگا اگر مولا عباس ابوالفضل العباس کی عمر
یا سن ولادت کو ہم 25 یا 26 ہجری 26 ہجری کے قریب شمار کریں تو یہ 24 ہجری کا وقت ہوگا۔ 24 ہجری میں جس وقت مولائے کائنات کی اپنی عمر، جو کہ اپنے نکاح کے وقت تو ہجری میں آپ 24 برس کے تھے، مزید 24 سال کے بعد تو تقریباً 50 کے قریب کی عمر ہے مولائے کائنات کی۔ جو مولا سے 20 سال بڑے ہیں تو وہ 70 کے قریب جن کی عمر ہے۔ اور اس زمانے میں جناب عقیل کو انساب کا انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا تھا۔ تمام قبائل کی تمام برانچز اور تمام ڈیٹیلز میں وہ ہر قبیلے کے حسب نسب کو پہچانتے تھے، وہاں کے فضائل، خصوصیات، کمی یا ان کی کسی خاصیت کو پہچانتے تھے۔ لوگ دور دور سے انساب کا علم جاننے کے لیے، لوگوں کا نسب جاننے کے لیے، فضائل اور خاندان سے تعارف حاصل کرنے کے لیے جناب عقیل کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ لوگ آیا کرتے تھے، لوگوں کا آنا اور ہے، لیکن مولائے کائنات کا آپ سے مشورہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ عقیل علم الانساب کے ماہر ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ علی علم الانساب نہیں جانتے تھے تو کوئی بھی ذی عقل اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ میرا مولا علی، ان کے علم کا کیا کہنا کہ جب ابو ذر غفاری کے ساتھ ایک صحرا سے گزرے، ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ ایک سوراخ میں سے چونٹیاں کثرت کے ساتھ باہر آ رہی ہیں اور بکھر رہی ہیں، اور حیران ہو کے کہا کتنی زیادہ تعداد میں یہ چونٹیاں ہیں، پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد سے واقف ہے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو ان چونٹیوں کی تعداد سے بھی واقف ہے۔ ابھی یہ کہا تھا کہ مولائے کائنات نے انہیں ٹوک دیا، اے ابو ذر یہ کیسی تعریف کی خدا کی، یہ کون سی حمد کی تم نے، یہ حمد کس سلیقے سے کی؟ ایسے کہا تم نے کہ پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس کے لیے جو ان چونٹیوں کی تعداد سے واقف ہے۔ ان چونٹیوں کی تعداد سے تو میں بھی واقف ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنی ہیں اور مادہ کتنی ہیں۔ جناب ابو ذر چونک کے کہ مولا پھر صحیح تعریف خدا کی کیا ہوگی؟ کہا ابو ذر ایسے کہیے، پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو ان چونٹیوں کا خالق ہے، تعداد تو میں بھی جانتا ہوں۔ تو وہ علی جو چونٹیوں کی تعداد اور اس میں نر و مادہ پہچانتے ہوں، وہ علی کیا علم الانساب نہ جانتے ہوں گے؟ وہ علی جو پیشانی میں نظر کر کے نسلوں کو کھنگال لیتے ہوں، وہ کیا شجاع قبیلہ نہیں جانتے ہوں گے؟ پھر سبب کیا تھا مولائے کائنات کا جناب عقیل سے مشورہ کرنے کا؟ یہاں سے ہمیں مشورے کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے، تاکید سمجھ میں آتی ہے۔ آیت قرآنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر، اور اپنے کاموں میں مشورہ کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مولائے کائنات کی زبانی ہم نے سنا کہ مشورہ کرنے والا گھاٹا نہیں اٹھاتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا، اور استخارہ کرنے والا، معذرت چاہتی ہوں، استخارہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو مشورہ کرنے کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ پہلے تو مشورہ صرف کسی کی عقل کو اپنی عقل میں شامل کرنے کے لیے نہیں لیا جاتا، ورنہ پہلا سبب تو یہی ہے کہ مشورے کے ذریعے ہم دوسرے کی عقل کو اپنی عقل میں شامل کر لیتے ہیں، جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مشورہ کرنے کا مقصد اپنی عقل کو دوسرے کی عقل میں ڈالنا ہوتا ہے، یعنی کسی کو کسی کام کے لیے متوجہ کرنا ہو تو اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، جب ڈائریکٹ نہ کہا جائے تو مشورے کے ذریعے متوجہ کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم کی زندگی میں مشورے کے بہت سے نمونے موجود ہیں، جبکہ رسول انسان کامل تھے، لیکن بارہا اپنی زندگی میں حدیبیہ کا موقع ہو، بی بی ام سلمہ کے کہنے پر، ان کے مشورے پر آپ نے اپنا احرام کھولا، خندق کا معاملہ ہو جنگ کا، جناب سلمان فارسی کی رائے کو پسند کیا گیا۔ تو رسول کی زندگی میں مشورے کے جا بجا نمونے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح مولائے کائنات
اپنی عقل بڑھانے کے لیے مشورہ نہیں لے رہے، بلکہ اپنی سوچ کو عقیل میں منتقل کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی آپ ایک شجاع خاندان کی شجاع عورت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ تو آپ نے کربلا کا ذکر فرمایا، چاہتا ہوں ایک شجاع فرزند متولد ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جناب عقیل نے ایک نہیں 2 شجاع عورتوں کا پتہ لگایا، ایک امام حسین کے عقد میں آئیں اور جس کے نتیجے میں مولا عباس متولد ہوئے، اور ایک جناب عقیل نے خود عقد کیا جس کے نتیجے میں جناب مسلم متولد ہوئے۔ تو یہ تھا مشورے کے پیچھے سبب۔ جب مشورہ کر لیا اور جناب عقیل نے آپ کے لیے شجاع خاندان کا پتہ لگایا اور کہا اس وقت قبیلہ کلاب میں مخزوم کے گھر پر شادی کے قابل دختر موجود ہے، اور یہ خزام کے گھر پر، اور خزام کا خاندان ان کی اجداد میں ایک عامر نامی شخص گزرے تھے۔ عامر وہ شجاع ترین عرب کے شاہ سوار تھے کہ جن کی شجاعت کی دھوم عیسائی دنیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب عیسائی مملکت جس کا دارالخلافہ روم سمجھا جاتا تھا، جب روم میں کوئی عرب سے جاتا تھا سفر کر کے تو بادشاہ روم پوچھا کرتا تھا کیا تمہاری ماں عامر سے کوئی نسبت، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے؟ اور اگر عامر نامی شجاع شخص سے اس کی کوئی رشتہ داری، قربت، دوستی کوئی سبب نکل آتا تھا تو جیسی قربت ملتی تھی ویسے ہی انعام سے نوازا جاتا تھا۔ جناب عامر کی شجاعت کی دھاک عیسائی دنیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اگر عرب سے جانے والا عامر سے لا تعلق ہو اور کوئی رابطہ نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو درگزر کر دیا جاتا تھا، نظر انداز کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس وقت تلواروں پر لوگ شجاعت کی خاطر عامر کا نام لکھوایا کرتے تھے، اتنے شجاع تھے وہ۔ لیکن جب اسلام آیا اور مدینے کی حکومت قائم ہوئی اور 2 ہجری میں پہلی ہی جنگ بدر لڑی گئی تو جناب عامر کے قصے پیچھے ہو گئے اور شجاعت حیدر کرار سب کے سامنے عیاں ہو گئی۔ تو جناب عقیل نے مولا کائنات کو ان کے گھر کا پتہ دیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ آپ بات چلائیے۔ جناب عقیل اپنے بھائی کا رشتہ لے کے جناب خزام کے گھر جن کی زوجہ ثمامہ ہیں پہنچے ہیں، اور دق الباب کے بعد جب ان کو اجازت ملی اپنا پیغام، اپنا تعارف کرایا، پوچھا گیا کون ہو، بتایا گیا کہ میں علی کا فرزند، میں عقیل ہوں۔ بہت آؤ بھگت کی گئی جس سے پتہ لگا کہ یہ ایماندار، معرفت اہل بیت، مودت رکھنے والا گھرانہ ہے۔ جب بڑی آؤ بھگت کی گئی اور آنے کا مقصد پوچھا گیا اور یہ سنا کہ عرب کے سب سے شجاع شخص، سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے عالم، سب سے باافضل شخص علی کا رشتہ لے کر ان کی بیٹی کے لیے آئے ہیں، تو ایک جہاں دیدہ اور ایک سلجھے ہوئے شخص کی طرح آ کر اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا میری بیٹی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ علی کی زوجہ بن جائے؟ پوچھا تو ماں نے کہا، بتایا کہ آج میری بیٹی نے خواب دیکھا تھا۔ ماں نے بتایا کہ مجھے میری بیٹی نے خواب کے بارے میں ذکر کیا، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کسی بہت خوبصورت جگہ پر سرسبز مقام ہے، باغ ہے، بہت دل پسند مقام ہے، اور وہ آسمان کے نیچے کھڑی ہیں کہ اچانک آسمان پر ایک چاند نمودار ہوا اور اس کے پیچھے 3 ستارے نمودار ہوئے، اور ان بی بی فاطمہ کلابیہ کی آغوش میں سب سے پہلے چاند آ کر لپٹ گیا اور آپ کے جسم کے ساتھ خود کو مس کرنے لگا، گویا بغلگیر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ 3 ستارے بھی آ کے آپ کی آغوش میں آ کے آپ سے لپٹ گئے، اور وہ بہت خوش حالت میں اپنے خواب سے بیدار ہوئیں اور اپنی ماں کو یہ خواب سنایا۔
اور جب یہ خواب بابا کو بتایا گیا تو ایماندار گھرانہ تھا، اس سے اچھی تعبیر لی کہ یقیناً ام البنین فاطمہ کلابیہ فرزندوں کی ماں بنیں گی۔ کہتے ہیں جب یہ بی بی چھوٹی تھی اس وقت ہی آپ کو ام البنین کا لقب دے دیا گیا۔ ایک سبب تو ام البنین کا یہی ہے کہ بیٹوں کی ماں، جن کے 4 بیٹے ہوں ان کی ماں، لیکن دوسرا سبب ام البنین کے لقب کا، کیونکہ آپ کو آپ کی شادی سے پہلے اگر آپ کے والد گرامی نے ہی یہ لقب دے دیا تھا تو یا یہ کنیت دے دی تھی تو اس کا سبب بھی بتایا جائے گا، بیان کیا جائے گا کہ اس کے دوسرے معانی کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلہ گفتگو کو بی بی ام البنین کے متعلق آگے بڑھائیں گے بحکم خدا انشاءاللہ تعالیٰ، اس امید کے ساتھ کہ آج کا پہلا سبق اتنی بڑی اور اتنی اہم شادی ہونے والی تھی، لیکن اس کام کو مولا کائنات نے مشورے کے ذریعے آغاز کیا۔ گویا اس میں چھپا ہوا پیغام یہ تھا کہ مشورہ صرف عقل لینے کے لیے نہیں، عقل دینے کے لیے بھی ہے، اور نصیحت کا ایک بہترین پہلو یہ ہے جس کو متوجہ کرنا ہو اس سے مشورہ مانگو، اپنی رائے سامنے رکھو تاکہ وہ بھی اس کام پر عمل کرے۔ خداوند عالم ہمیں حکمت اہل بیت سے مالا مال کرے اور ان کے سکھائے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔ خدا حافظ۔ التماس دعا۔